مریم نے یہ بات کہی کہ تحریک انصاف وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی، وہ ایک دہشت گرد جماعت بن گئی ہے۔ وہ کہتی رہتی ہیں کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، لیکن وہ پروٹوکول بھی سارا لیتی ہیں حکومت کا۔ مریم نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا کہ جنرل باجوہ نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ انہوں نے غلطی کی عمران خان کا ساتھ دے کر۔ پاکستان میں وہ شاید جنرل باجوہ کے ساتھ سب سے زیادہ رابطے میں۔ السلام علیکم ویورز، اشرو سیل آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں مریم نواز شریف کے اس انٹرویو کے بارے میں جو ابھی ریسنٹ منصور علی خان نے کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ منصور علی خان پاکستان کے ایک ویل نون جرنلسٹ ہیں، ولاگر ہیں اور اینکر پرسن ہیں، ہوسٹ ہیں۔ انہوں نے اپنے گفتگو کے ذریعے سے، اپنے نقطہ نظر کے اظہار کے ذریعے سے ایک خاصا ان کا ایک سپیس ہے پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں اور سوشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ انہوں نے مریم نواز کا 2 حصوں میں انٹرویو کیا، 2 پارٹس میں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ونڈرفل انٹرویو ہے۔ منصور علی خان نے اس انٹرویو میں اپنی صحافتی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا ہے۔ مریم نواز کے اوپر بڑے ہی متوازن انداز میں، بہت ہی اسٹریٹ وے اور بہت ہی غیر جانبدارانہ انداز میں انہوں نے کویسچن کیے اور ایک چیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کی، ناٹ اونلی مریم نواز کے ویوز کو بلکہ ان کی پرسیپشن کو اور ان کی پرسنالٹی کو اور ان کی سوچ کو جو پاکستان کی پالیٹکس کے اوپر ہے۔ اور اس انٹرویو میں مریم نے جس طرح سے ہینڈل کیا اس انٹرویو کو اور منصور علی خان کے بڑے نپے تلے سوالات کا جس مہارت سے جواب دیا، وہ بھی اپنی جگہ پہ بڑی حد تک امپریسو ہے۔ مریم نے بڑا اچھا اس کو ہینڈل کیا اس انٹرویو کو اور بڑے بہتر جوابات بھی دیے۔ اس انٹرویو کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں چند چیزیں ایسی ہیں جو قابل ذکر ہیں، جن پر بات کرنی چاہیے۔ اگرچہ سیاسی صحافتی حلقے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اپنے اپنے اینگلز کے ساتھ، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نے چند چیزیں بڑی اہم کہی ہیں۔ مثلا ایک تو انہوں نے یہ بات کہی کہ تحریک انصاف جون سی ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں رہی، وہ ایک دہشت گرد جماعت بن گئی ہے۔ ان کا یہ خیال ہے تحریک انصاف جون سی ہے اس میں عسکریت پسندی آ گئی ہے، اور اس کا انہوں نے ریفرنس دیا ہے ریسنٹلی زمان پارک میں جو واقعات ہوئے کہ جس طرح سے پولیس آئی اور پولیس کے جواب میں تحریک انصاف کے جو ورکرز تھے انہوں نے جس طرح سے اس کو رجسٹ کیا، اس کو انہوں نے کیا۔ اس کے بعد پولیس نے کل وہاں پہ سرچ کیا ہے اور اس کے جو رکاوٹیں تھیں وہاں پہ زمان پارک کی ان کو ختم کیا، اور وہاں سے جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور پچھلے 2-4 دنوں کے درمیان خاص طور پر ایک پرسنالٹی کو جو وہاں پہ دیکھا گیا، ایک شخص کو دیکھا گیا جس کا نام اقبال بتایا جا رہا ہے، محمد اقبال بتایا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے، اور اس کے علاوہ جو وہاں سے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، مریم یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو ایکسپلور کیا جانا چاہیے۔ ان لوگوں میں سکہ بند دہشت گرد تھے، ان لوگوں میں ایسے لوگ تھے جو کسی وقت میں جن کو دہشت گردی کے الزامات کے تحت پکڑا گیا تھا اور پھر رہا کر دیا گیا تھا، وہ زمان پارک میں چھپے ہوئے تھے۔ بہرحال یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اس حوالے سے ایک اپنی سیاسی حیثیت اور ساکھ ہے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے فرنٹ پر آنے کی ضرورت ہے۔ اس میں زیادہ ضرورت ہے تحریک انصاف کو، عمران خان کو، کہ وہ یہ بات کہیں کہ اس چیز کو ایکسپلور کیا جائے کہ ان کے اوپر لگائے گئے الزامات جون سے ہیں وہ کتنے غلط ہیں یا ان میں کوئی صداقت یا سچائی ہے تو وہ کہاں تک ہے۔ اسی طرح سے مریم نے ایک اور بھی بات کی۔ مریم نے اپنی یہ جو اتحادی حکومت ہے، جیسے کہ وہ کہتی رہتی ہیں کہ میں حکومت کا حصہ نہیں ہوں، لیکن وہ پروٹوکول بھی سارا لیتی ہیں حکومت کا اور انجوائے بھی کرتی ہیں حکومت کے سارے معاملات کو اور اتھارٹیز کو۔ یہاں پر بھی ان سے یہ کویسچن کیا گیا کہ آپ حکومت میں ہونے کے باوجود حکومت کا حصہ نہیں ہیں، تو یہ کون سا فلسفی اور یہ کون سا فلسفہ ہے؟ وہ جیسے ہوتا ہے نا شتر مرغ، کہ جب اسے پوچھا گیا کہ آپ شتر ہیں یعنی اونٹ ہیں تو آپ وزن اٹھائیں، تو اس نے کہا نہیں میں تو مرغا ہوں، اور جب اسے کہا گیا کہ مرغ ہیں تو پھر آپ قربانی دیں تو اس نے کہا نہیں میں تو شتر ہوں۔ تو یہ چیزیں جون سی ہیں، اس طرح کا رویہ جون سا ہے، اس طرح کا ایٹیچیوڈ جون سا ہے، شتر مرغ والا ایٹیچیوڈ، یہ کویسچن ہوا ان کے اوپر کہ آپ حکومت کا حصہ ہونے کے باوجود اس سے بریت کا اعلان کیسے کر سکتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری ایک اپنی سوچ ہے، میری ایک اپنی رائے ہے، میں اس کا اظہار کرتی ہوں، میں حکومت کے اچھے کاموں کو اپریشیٹ کرتی ہوں اور اس کی جو نیگیٹو یا غلط پالیسی ہوتی ہے اس کو میں کرٹیسائز کرتی ہوں۔ اور یہاں پہ انہوں نے پھر کرتے ہوئے جب تحریک عدم اعتماد کی بات آئی عمران خان پر جو پچھلے سال ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس تحریک عدم اعتماد میں جو کمٹمنٹس ہوئی تھیں ان کے اوپر میں اپنے چچا یعنی کہ اس وقت جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، ان کے ساتھ بھی میں اتفاق نہیں کرتی ہوں، اور میں بہت ساری جگہوں کے اوپر اپنی الگ رائے کا اظہار کرتی بھی ہوں۔ انہوں نے اگرچہ بارہا اپنے چچا جان کی
پرائم منسٹر کی بہت ساری ان کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی کیا، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اپنی ایک سوچ اور اپنی اپروچ کے حوالے سے ٹوٹلی مسلم لیگ نون کی جو پالیسیز ہیں ان کے حق میں نہیں ہیں۔ ایک ہی چیز پر وہ اتفاق کرتی ہیں کہ مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے، جو قائد ہے مسلم لیگ نون کے، وہ نواز شریف ہیں جو ان کے والد محترم ہیں۔ اسی طریقے سے اس انٹرویو میں ایک اور بڑی دلچسپ بات ہوئی، ایک جگہ پہ جنرل باجوہ کا ذکر ہوا تو مریم نواز نے جنرل باجوہ کے حوالے سے یہ بات کہی کہ دیکھیں میرے والد نے اس وقت جنرل باجوہ کو کرٹیسائز کیا اور جنرل فیض حمید کو کرٹیسائز کیا جب وہ اپنے عہدوں پر تھے۔ گوجرانوالہ کے جلسہ میں جب نواز شریف یہاں سے جا چکے تھے، لندن چلے گئے تھے، اور لندن جا کر انہوں نے جو ٹیلی فون خطاب کیا جس کے بعد ان کے اوپر پابندی بھی لگی، انہوں نے اس کا ریفرنس دیا اور اسے انہوں نے بڑے فخر سے بیان کیا کہ دیکھیں ہم نے تو اس وقت نام لیا جب وہ ان یونیفارم تھے، اور یہ جو موصوف ہیں یعنی عمران خان، یہ جب وہ باجوہ صاحب چلے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد ان کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی یہ سوچ کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ آپ کو جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو جو اختلافات ہیں کسی بھی ادارے کے ساتھ یا کسی بھی انسٹیٹیوشن کے ساتھ، وہ عدلیہ ہے یا افواج پاکستان ہے، نیب ہے یا کوئی بھی ادارہ ہے، اس کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان کا اس طرح سے بھرملا اظہار کرنے کے بجائے اس کو باہمی معاملات کے طور پر طے کرنا چاہیے۔ اور بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ان کو وقت پر چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ وقت بہت بڑا منصف ہے، وہ ثابت کر دیتا ہے لوگوں کے سامنے کہ کہاں پہ کون ٹھیک تھا اور کون غلط تھا، بے شک عمران خان ہوں یا مریم نواز ہوں۔ انہیں اس چیز کے بارے میں کم از کم جو حساس قومی معاملات ہیں ان کے معاملے میں اس طرح کی گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک جگہ پہ منصور علی خان نے بالکل مریم نواز کو آؤٹ کلاس کیا اور ان کو بولڈ کر دیا جب جنرل باجوہ کے اوپر بات ہو رہی تھی، پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر بات ہو رہی تھی، تو مریم نے بڑے دعوے کے ساتھ کہا کہ جنرل باجوہ نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ انہوں نے غلطی کی عمران خان کا ساتھ دے کر۔ تو اس موقع پر منصور علی خان نے انہیں بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ جنرل باجوہ نے ایسا نہیں کہا، اور یہ بھی کہا ساتھ کہ پاکستان میں وہ شاید جنرل باجوہ کے ساتھ سب سے زیادہ رابطے میں ہیں، اور اگر وہ سب سے زیادہ رابطے میں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے بارے میں زیادہ اعتماد اور تیقن کے ساتھ وہ بات کرنے کی دعویٰ بھی کرتے ہیں، کلیم بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے آن ایئر کلیم بھی کیا، اور مزیداری کی بات یہ ہوئی کہ اس کلیم کو مریم نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اب ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ اپنی اوپینین سے وڈرال کیا انہوں نے۔ ایک اور جگہ پہ جو بات ہوئی اس نے بھی ایک کویسچن کھڑا کیا کہ جب منصور علی خان نے پوچھا کہ آپ کے دور میں بے نظیر بھٹو کی جو تصاویر ہیں وہ ہیلی کاپٹر سے پھینکی جاتی رہیں، تو مریم نے کہا کہ نہیں، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ میرے والد صاحب نے بھی کبھی گھر کے اندر بھی بے نظیر کے بارے میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں کہی جس سے ان کے احترام میں فرق آتا ہو۔ تو انہوں نے کہا پھر یہ کام کون کرتا رہے؟ تو اس کے اوپر مریم نے جو اشاروں قرآن میں بات کی وہ آپ ذرا خود دیکھیے گا اور سوچیے گا کہ یہ بات کیا ہے اور کہاں جا رہی ہے۔ اس حوالے سے بھی بہت سارے معاملات ہیں جن کو ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی اور سلجھانے کی ضرورت ہے۔ اوورآل یہ انٹرویو ایک ایسا انٹرویو تھا جس میں پاکستان کی جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کی اپروچ اور ان کی مینٹل کیپیبلٹی کو سمجھنے کا موقع ملا۔ مریم نے اس میں اکانومی پر بھی بات کی، مریم نے اس میں پولیٹکس پر بھی بات کی، مریم نے اس پر عوامی رویوں پر بھی بات کی، اپنی پارٹی کی کمپین پر بھی بات کی، اور پاکستان کے جو مستقبل ہے اس کے اوپر بھی بات کی، پاکستان کی سیکیورٹی پر بھی بات کی، اور اپنی اوپوننٹ پارٹی جو تحریک انصاف ہے اس کا ایک طرح سے اس کو آپریٹ بھی کیا، یعنی آپریشن بھی کیا اس کا اپنے انداز میں۔ یہ انٹرویو بہرحال دیکھنے والا ہے، اچھا انٹرویو ہے، ایک اچھا ایڈ آن ہے پاکستان کی جرنلسٹک اثاثے میں، اور اس انٹرویو سے مریم نواز اور پاکستان کی سیاسی قیادت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو اپنی پالیٹکس، اپنی ذات سے اوپر لے جا کر ملک اور قوم کے مفاد کے دائرے میں لے کر جانے کی ضرورت ہے اسے۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، یہ معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، یہاں کے عوام جو ہیں وہ بنیادی مسائل سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ موقع ملے تو ضرور انٹرویو سنیں اور دیکھیں۔ اس اچھے انٹرویو کے اوپر منصور علی خان کو شاباش۔ آج تک لیے اتنا ہی۔ مجھے اور میرے ساتھ عبد المقدم کامران، ہاشم ظہیر اور میرے دیگر دوستوں کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، پاکستان کے بارے میں سوچیں، پاکستان کے لیے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔